رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہمارا قرآن، جس میں آج موضوع ہے قرآن اور جنات۔ جنات کے حوالے سے ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ جن یا جنات یہ کسی مخلوق کا نام ہے، کس شے کا نام ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک تصور یہ ہے کہ جو چیز نظر آئے ہم اس کو مانتے ہیں، جو چیز نظر نہ آئے اس کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہوتا ہے، انہیں ماننا ہوتا ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، پروردگار عز و جل کو ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، تو میرے رب عز و جل نے جو جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں قرآن پاک میں، جو جو باتیں ارشاد فرمائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبانی یعنی احادیث مصطفیٰ میں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پر ہمارا ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے، اس پر بھی ان معنی پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایک وجود رکھتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، بلکہ کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الانعام میں جنات کا ذکر ہے، سورۃ الاعراف میں جنات کا ذکر ہے، سورہ رحمان میں جنات کا ذکر ہے، سورۃ الناس جو سب سے آخری سورت ہے اس میں بھی جن کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس، اور جن کو ہی جنتن بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے۔ اور جنہ کا لفظ بھی آیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی سورہ ناس کی۔ اور ایک اور لفظ آتا ہے الجان، جس طرح سورۃ الرحمن میں آیا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ جان کا جو لفظ ہے اسے بھی جن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جن اور جنہ یہ جمع ہے، جس طریقے سے انس کا مطلب سارے کے سارے انسان یا بہت سارے انسان، تو الجنہ یا الجن یہ بہت سارے جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور لفظ جان یہ ایک جن کے لیے یا ابو الجن کے لیے کہہ لیجئے استعمال ہوتا ہے، یا کسی ایک جن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات جمع کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک مختصر سی تمہید تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو پیدا کیا تو کیا یہ بھی مکلف ہے، پابند ہیں جس طریقے سے انسان پابند ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جس طریقے سے انسان پابند ہے عبادت کے، جس طریقے سے انسان پابند ہے ایمان لانے کے، جس طریقے سے انسان مکلف ہے، اسی طریقے سے جنات بھی ایمان لانے کے بھی پابند ہیں، اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بھی پابند ہیں۔ یعنی اگر پروردگار عز و جل کی عبادت کریں گے اور ایمان لائیں گے تو داخل جنت ہوں گے، رب کریم عز و جل کی رضا پائیں گے۔ اور اگر ایمان نہیں لائیں گے اور عبادت نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، جس طرح میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ تو جنات اگر پروردگار عز و جل کی عبادت نہ کریں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ یہ مکلف ہیں عبادت کے۔ پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو یعنی انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اگر وہی کام کریں گے تو پروردگار عز و جل کی رضا پائیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں ان کی پکڑ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا، بلکہ یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جی ہاں، یہ جہنم میں جلائے جائیں گے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ تو خود آگ کے بنے ہیں، اگر آگ میں جائیں گے تو انہیں کیا تکلیف ہوگی، تو میرا رب عز و جل اس پر قادر ہے کہ آگ کو آگ سے عذاب کیسے دینا ہے۔ اور جہنم کا عذاب صرف آگ کا ہی عذاب نہیں ہے، جہنم میں زمہریر کا بھی عذاب ہے، یعنی سخت برفانی ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے۔ بلکہ جہنمیوں کو جب آگ میں ڈالا جائے گا، جلائے جائیں گے جلائے جائیں گے جلائے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کو نکال کر برفانی عذاب میں ڈالا جائے گا، زمہریر میں ڈالا جائے گا۔ یہ سکون کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عذاب کی تبدیلی کے لیے ہوگا۔ اور پھر آگ کے عذاب کے بعد زمہریر کا عذاب، وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، پھر زمہریر کے عذاب کے بعد پھر آگ کا عذاب، وہ اس سے سختر ہوگا، اور یہ سلسلہ جہنمیوں پر چلتا رہے گا۔
لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جنات کو فقط زمہریر کا ہی عذاب ہونا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی میرا پروردگار اس پر قادر ہے کہ آگ کو آگ کا عذاب دے، یعنی جنات جو آگ سے بنے ہیں ان کو آگ کے عذاب میں مبتلا کرے اور وہ اس عذاب کو محسوس کریں، بالکل پروردگار عز و جل قادر ہے۔ تو یہ جہنم میں جائیں گے جو نافرمان ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے، بلکہ جہنم کا یہ ایندھن ہوں گے۔ تو قرآن پاک میں ان کے حوالے سے پوری ایک سورت ہے، سورہ جن، اس کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا، تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس قرآن پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے پروردگار عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جب جنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میٹھی آواز سنی تو وہ بھی کہہ اٹھے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے اور وہ قرآن ایسا ہے کہ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو فآمنا بہ، ہم نے سنا، ان کی زبانی ہے کہ سنتے ہی ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے پروردگار عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ کون سا مقام تھا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار تلاوت جب فرمائی تو جنات کے گروہ حاضر تھے، جنات کے گروہ جو حاضر تھے ان میں تقریباً 9 لوگ تھے، اور مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ جگہ مکے اور طائف کے درمیان کی ایک جگہ تھی جہاں آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کچھ طویل تلاوت فرمایا کرتے تھے، طوال مفصل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت تھی اور جنات نے سنا اور سن کر ایمان لے آئے، یہ قرآن پاک کی آیتوں کا اعجاز تھا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ آپ بتائیے، قل، آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ میری آواز کو سن کر اور تلاوت قرآن کو سن کر جنات ایمان لے آئے، یہ کیسے کفار مکہ اور کفار قریش ہیں کہ ایمان نہیں لاتے؟ اس معاملے میں تو یہ جنات سے بھی بدتر ہوئے، حالانکہ جن کی جو طبیعت ہے وہ برائی کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی طبیعت برائی کی طرف اگرچہ ہے لیکن جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ تو جنات وہ بھی پروردگار عز و جل کا کلام جب نبی پاک علیہ السلام کی زبانی سنا تو وہ ایمان لے آئے، اگرچہ کہ کچھ لوگ ایمان لائے، جتنے لوگ حاضر تھے وہ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے جا کر باقی جنات کو بھی دعوت دی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح انسانوں پر مبعوث ہوئے اسی طرح آپ علیہ السلام جنات پر بھی مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب انسان آئے، کوئی بھی جنات میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول نہیں آیا، لیکن یہی نبی اور یہی رسول جو انسانوں میں ہوتے، یہی اس وقت کے جنات ان کا کلام سنتے یا ان کی گفتگو سنتے اور وہ جنات پابند ہوتے کہ وہ نبی کی بات مانے۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو جس طرح قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جنات کے بھی رسول ہیں، تمام جنات پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں بھی جنات تھے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا تو وہاں جنات موجود تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری جب آپ کے سامنے موجود تھے، جن میں آپ کے وزراء بھی تھے، اس میں انسان بھی تھے، اس میں جنات بھی تھے، اور آپ نے کہا کہ کون بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کر حاضر کرے گا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں وہ تخت لے کر آتا ہوں، آپ کے یہاں کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر میں حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ پھر آصف بن برقیہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پلک جھپکنے میں تخت لے کر آ جاتے ہیں اور حاضر کر دیتے ہیں۔ تو عفریت جو کہ جن تھا قرآن پاک نے جس کا بیان کیا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے والوں میں موجود تھا۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امتیوں میں جنات شامل ہیں،
اور کچھ جن جو ہے وہ ایمان لائے اور بہت سارے جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کی طبیعت کے اندر، جس طرح میں نے آپ کو ابتداً بتایا کہ ان کی طبیعت کے اندر شرارت زیادہ ہے، جہنم میں یہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کس طرح ایمان لائے۔ جو سورہ جن کی ہے اس کا اختتام ہوتا ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے پروردگار عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اب یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بچہ ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف ہے جو اللہ تعالیٰ پر بڑھ کر، حد سے زیادہ بڑھ کر بات چیت کرتا ہے، تو بے وقوفی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بری بات کرتا ہے، یہ جنات کہہ رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ انسان اور جنات تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کبھی بھی نہیں باندھیں گے، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، لیکن ہمارا یہ خیال غلط تھا۔ بہت سارے انسان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اور بہت سارے جنات ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد ایسا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جنات کی پناہ لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنات کی سرکشی مزید بڑھ گئی، اور ان کے پناہ لینے نے جنات کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ جب یہ کفار مکہ، کفار قریش کے اندر بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ جن کوئی شے ہے، تو وہ کیا کرتے کہ جب کسی ایسی جگہ سے گزرتے کہ جو بڑا، جہاں پر اندھیرا ہوتا اور سناٹا ہوتا، اور رات کا سناٹا، رات کا اندھیرا، یا جنگل کی کوئی ایسی جگہ جن کو ایسا لگتا کہ یہاں پر آس پاس جنات ہیں، جنات نظر تو آتے نہیں ہیں، تو یہ کیا کرتے، یہ یوں کہتے کہ جو جنات کا سردار ہے میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ حالانکہ مسلمان کیا کہتا ہے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ جنات کو خوش کرنے کے لیے یا جن کے سردار کو خوش کرنے کے لیے بے وقوفانہ بات کرتے، اور کہتے کہ ہم جنات کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا کہ باقی سارے جنات کوئی شرارت نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کے سب اپنے سردار کی بات مانتے، لیکن اس سے نقصان کیا ہوا کہ جنات کی سرکشی مزید بڑھ گئی۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بہت زیادہ قدرت والا سمجھنے لگے کہ دیکھو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یا انسان جو اللہ تعالیٰ پر تو ان کا ایمان نہیں تھا، تو ان کا یہ کہنا کہ جس طریقے سے انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، انسان جو ہم سے اچھے ہیں، وہ بھی ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ قدرت والا سمجھا، زیادہ پاورفل سمجھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنات کی سرکشی، یوں سمجھے کہ جو برائی کرنے کا ان کا انداز تھا وہ مزید بڑھ گیا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا کہ ان کی سرکشی کی وجہ یہ انسانوں کا ایسا سلوک کرنا بنا، یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، یہ جو ان کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا۔ اور جنات کہتے ہیں کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں کچھ تو مسلمان ہیں، یعنی جنات کے اندر ہی کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے ہی کچھ وہ ہیں جو ظالم ہیں، قاسط ہے، قاسط ظالم کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے جن بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایمان والا تو مسلمان ہے، اور جو بے ایمان ہے وہ صرف کافر نہیں ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ قاسط ہے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو اسلام لاتا ہے وہی ہے جس نے ہدایت کا قصد کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال وہ جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ لوگ تو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ حطب، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے اور جہنم میں جلائے جائیں گے، بلکہ جہنم ان کے ذریعے سے اور بھڑکائی جائے گی، یہ ان کا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو قیامت کے دن انسان بھی حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، جنات بھی حاضر ہوں گے، انسانوں سے بھی سوال ہوگا، جنات سے بھی سوال ہوگا۔ ارشاد باری ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن ہم سب کو جمع کریں گے، سب کا حشر ہوگا، سب کو اٹھا لائیں گے، اور پھر ہوگا یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنا تابع بنا لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ۔
اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اے پروردگار ہمارے بعض نے یعنی جنات نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، انسان نے جنات سے فائدہ اٹھایا۔ کب تک فائدہ اٹھایا؟ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، جو تو نے ہمارے لیے وقت مقرر فرمایا تھا وہ وقت آ گیا، یعنی قیامت آ گئی یا ہماری موت واقع ہو گئی، اس وقت تک ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو انسان نے جنات سے فائدہ اٹھایا، جنات نے انسان سے فائدہ اٹھایا۔ جنات ایک وقت میں یہ اجازت ہوتی تھی کہ یہ آسمانوں کے قریب جا سکتے تھے، پھر ایک وقت آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد کہ اب جب یہ آسمانوں کے قریب جاتے تو انہیں مارا جاتا، پھر انہیں جانے کی اجازت ان کی ختم ہو گئی، تو یہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور فرشتوں کا کلام سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ آسمانوں کی طرف جاتے تھے تو لوح محفوظ پر ہونے والی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے تھے۔ ساری باتیں تو انہیں پتہ نہیں چلتی، لیکن کچھ نہ کچھ بات اگر پتہ چل جاتی تو وہ آ کر کسی راہب کو بتاتے، برے راہب کو، یا آ کر کسی کاہن کو بتاتے، کسی جادوگر کو بتاتے، کسی برے عملیات کرنے والے کو بتاتے، اور وہ پھر اپنی طرف سے اس میں مزید باتیں جوڑتا، اور جو پاس لوگ آتے ہیں انہیں بتاتا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، کل تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یا آج تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو جب بندہ سامنے والا سنتا کہ اس سے تو میرے بارے میں سب پتہ ہے، جیسا جیسا یہ کہتا جا رہا ہے وہ سب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کل میں نے کیا کھایا تھا، تو وہ بھولا بھالا انسان وہ اس پر یقین کر لیتا، اس برے عملیات کرنے والے پر یقین کر لیتا اور اپنا بہت سارا مال اس پر خرچ کر دیتا۔ تو انسان یوں جنات سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور جنات نے بھی انسان سے فائدہ اٹھایا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو بہکایا، دونوں نے ایک دوسرے کے لیے برائی کے راستے جو ہے وہ کشادہ کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرمایا کہ جب روز محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سب سے گفتگو کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ فرمائے گا النار مثواکم، جہنم تم سب کا ٹھکانہ ہے، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے وہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ جس کا خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا تو وہ اپنی برائی کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت سے وہ بچ جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہوگا تو وہ کافر ہی، اور کافر تو جہنم میں ہی رہے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے عذاب کی تخفیف اس پر اس معنی پر ہوگی کہ ایک عذاب سے جب دوسرے عذاب میں جا رہا ہوگا تو وہ جو وقت ہے اس کو کہا گیا ہے الا ماشاء اللہ، یعنی جہنم میں ہمیشہ 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 رہیں گے، لیکن ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی تبدیلی کے وقت عذاب میں ایک تخفیف۔ لیکن پہلی جو بات ہے، جو پہلا قول ہے، وہ زیادہ مناسب ہے، اور وہ قول کیا ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے داخل جنت ہوگا، اگر برائیاں ہیں تو اپنی سزا پائے گا، لیکن جو بے ایمان دنیا سے گیا ہے وہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے اور وہ علم والا بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 130 اور سورۃ الانعام، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جن اور انس کے گروہ، کیا تمہاری طرف ہمارے رسول نہ آئے؟ الم یأتکم رسل منکم، تم میں سے ہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جنہوں نے میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی ہوں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور انہوں نے تمہیں ڈرایا ہو اس دن کی ملاقات سے، اس دن کے ملنے سے نہیں ڈرایا؟ کیا تمہیں قیامت کی خبر نہیں کی گئی؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ کہیں گے، انسان اور جنات کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے آپ پر ہی ایک طریقے سے گواہ ہیں، ہم اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ لوگ کافر تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جہنم کا عذاب ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے، چاہے انسان چاہے جنات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں جنات کے شر سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ جب کبھی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے، واش روم میں جائیں، تو یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ مجھے شریر جنات سے میری حفاظت فرما، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شریر جنات سے
اور اس طرح کی جو چیزیں خبث اور خبائث ہیں اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ کہہ لیں تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی، کیونکہ یہ جنات عام طور پر گندی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، یہ جنات عام طور پر جنگلوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ جنات عام طور پر بند جگہوں پہ جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے وہاں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جن نقصان ہی پہنچائے۔ کچھ جنات ہوتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ آپ اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں۔ کسی کو ایسا لگتا ہو کہ میرے گھر میں جن ہے، آتے جاتے دروازے کھلتے ہیں، کبھی کوئی چیز یہاں رکھو تو وہاں چلی جاتی ہے، پیسے کہیں رکھو تو غائب ہو جاتے ہیں، اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو تعویذات عطاریہ سے رجوع کریں۔ اس طرح کے تعویذات ملتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں لٹکا لیں، بلکہ شجرہ قادریہ عطاریہ آپ اپنے پاس رکھیں، زبردست یہ عمل ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کو جب آپ پاس رکھیں گے تو شریر جن آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ کے ساتھ شرارت نہیں کرے گا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ تو آزمودہ ہے، اسے اپنے پاس رکھیں، اس سے بڑی برکت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے کنز الایمان آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ کنز الایمان اگر گھر میں ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان اگر موجود ہے تو قرآن پاک کی تو برکت ہے ہی ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ ہے، اسے گھر میں رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی حفاظت رہے گی اور جنات قریب نہیں آئیں گے۔ تو دو باتیں یہ ہوئی، اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل خیر اور خیر ہوگی۔ جنات کے بارے میں سورۃ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو گمراہ کر دے تو وہ خسارے میں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور بہت سارے انسان پیدا کیے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہاں لام عاقبت کے لیے ہے کہ جہنم کے لیے، یعنی ان کا انجام یہ ہوگا۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں، پروردگار عز و جل تو جانتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے تو تخلیق فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، کون کون ایمان لانے والا ہے، کون کون جنت والے کام کرے گا، کون جہنم والے کام کرے گا، پروردگار سب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ انسان اور جنات ایسے ہیں جو جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جن کا نتیجہ، جن کی عاقبت اور جن کا انجام جہنم ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے جو دھڑکتا ہے، لیکن وہ سوچتے سمجھتے پھر بھی نہیں۔ دل ہے لیکن انہیں کچھ سوچتا نہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آتا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ تو دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ تو ایسے کان اور آنکھیں کس کام کی؟ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپائے ہیں بلکہ چوپائے یعنی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یعنی دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ ان سب کو بنانے والی ایک ذات ہے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد، اتنی احادیث سننے کے بعد، اتنا قرآن سننے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، تو یہ کان کس کام کے؟ اللہ تعالیٰ نے دل دیا، دماغ دیا سوچنے کے لیے، پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو بلکہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ یہ برے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کو بھی سمجھ آتی ہے، سینس ہے نا، آگ لگی ہوگی نا، اور جانور کو بھی اگر آپ آگ کے قریب کریں گے تو وہ قریب نہیں جائے گا، اسے پتہ ہے کہ آگ میں جانے میں نقصان ہے، وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا۔ کوئی بہت زیادہ کوئی گہری چیز ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گائے کو اوپر سے نیچے اتارنا ہو تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ ڈر جائے گی، گائے اگر نیچے دیکھے گی تو ڈر سکتی ہے، تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی۔ تو کبھی گہرائی میں اگر کوئی جانور دیکھے تو اس گہرائی میں جانور نہیں کودتا، کہیں پر پانی ہو، تالاب ہو، کوئی سوئمنگ پول ہو، کوئی ایسی جگہ پر ہو تو وہاں جانور عام طور پر چھلانگ نہیں لگاتا، اس کے پاس بھی سینس ہے کہ یہ نقصان ہے، یہ ضرر ہے۔ اور ایک انسان ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ یہ راستہ برا ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، اور جہنم آگ ہے، اگرچہ آگ آج نہیں لگی ہوئی لیکن جو کام میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ آگ ہے، جو میں کام کر رہا ہوں اس کا کام جلنا ہے، اس کا آخر اور اس کا انجام کہاں ہوگا؟ وہ جہنم پر ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اس راستے پر جا رہا ہے، اسی راستے کی طرف جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہوا۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبتوں سے بھی بچائے، ان کے قرب سے بچائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں نیک بنائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔